ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج جمعہ جولائی کی 31 اور سفر کی 16 تاریخ ہے. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سعید ہاشم رضوی. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. کرگل میں آج جمعے کے روز امام خمینی میموریل ٹرسٹ اور جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام الگ الگ مقامات پر نماز جمعہ ادا کی گئی، جہاں علماء کرام نے دینی، سماجی، اخلاقی اور عالمی مسائل پر تفصیلی روشنی ڈالی. مسلح امام منجگن میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ کے زیر اہتمام منعقدہ نماز جمعے کے خطبے سے خطاب کرتے ہوئے حجت اسلام والمسلمین شیخ حمید ناصری نے خاندانی نظام، خصوصاً ساس، سسر، بہو اور دیگر رشتہ داروں کے باہمی حقوق و فرائض پر زور دیا. انہوں نے کہا کہ معاشرے میں متعدد خواتین کی جانب سے شکایات موصول ہوتی ہیں کہ انہیں اپنے سسرال میں مناسب عزت و احترام نہیں دیا جاتا، بلکہ مختلف طریقوں سے اذیت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. انہوں نے قرآن کریم اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر کوئی شخص اپنی بہو کے لیے اچھا سسر یا ساس، اپنے والدین کے لیے نیک اولاد اور اپنے اہل خانہ کے لیے بہترین فرد نہیں بن سکتا تو اس کی عبادات اپنی حقیقی روح سے محروم رہ جاتی ہیں. انہوں نے حقوق العباد کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق بہو اور بیٹی کے درمیان کسی قسم کا امتیاز نہیں ہونا چاہیے، جبکہ بہو پر بھی لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر اور اس کے والدین کا احترام کرے. شیخ ناصری نے کہا کہ ایک مومن کی اصل پہچان اس کے گھر کے اندر اس کے اخلاق اور کردار سے ہوتی ہے. انہوں نے ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ با کردار اور صاحب انسانیت شخص اپنے اہل عیال کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، جبکہ اپنے گھر والوں کی تجلیل کرنے والا اسلام کی حقیقی تعلیمات سے دور ہوتا ہے. انہوں نے اربعین حسینی کی عظمت اور پیغام پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ واقعہ عاشورہ اور اربعین حسینی نے ظلم و استعمار کے خلاف مزاحمت اور حق کی سربلندی کا جذبہ زندہ رکھا ہے. اپنے خطاب میں شیخ حمید ناصری نے امریکہ اور سعودی عرب کی جانب سے اربعین حسینی کے موقع پر کربلا معلیٰ میں زائرین پر ہونے والی بمباری کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے وحشیانہ، سفاکانہ اور انسانیت کے خلاف اقدام قرار دیا. دوسری جانب جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام احاطہ جمعیت العلماء میں منعقدہ نماز جمعہ کے اجتماع سے حجت الاسلام والمسلمین شیخ ابراہیم خلیلی نے خطاب کرتے ہوئے قرآن کریم اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات سے مضبوط وابستگی کو دنیا و آخرت میں کامیابی کا ذریعہ قرار دیا. انہوں نے حاضرین پر زور دیا کہ وہ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق استوار کریں. شیخ ابراہیم خلیلی نے بھی اربعین حسینی کے موقع پر کربلا میں زائرین حضرت امام حسین علیہ السلام پر ہونے والے حملے کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے بزدلانہ اور انسانیت سوز کارروائی قرار دیا اور عالمی برادری سے ایسے واقعات کے سرباب کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کا مطالبہ کیا. انڈین نیشنل کانگریس نے جمعرات کے روز ایک اہم پریس کانفرنس منعقد کرتے ہوئے 24 ستمبر 2025 کے افسوسناک واقعے کی جوڈیشل انکوائری رپورٹ 1 سال گزرنے کے باوجود منظر عام پر نہ آنے پر شدید تشویش کا اظہار کیا اور حکومت سے فوری طور پر تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ جاری کرنے کا مطالبہ کیا. کانگریس رہنماؤں نے کہا کہ 24 ستمبر 2025 کو لیہ میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے میں 4 افراد جاں بحق جلد کی 90 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے. اس واقعے کے بعد عوام کے مطالبے پر حکومت نے عدالتی تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی، مگر 1 سال مکمل ہونے کے باوجود نہ تو تحقیقات کا نتیجہ سامنے آیا اور نہ ہی متاثرین کو انصاف مل سکا. پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس کے نوجوان رہنماؤں نے حکومت پر زور دیا کہ جوڈیشل انکوائری کو مزید تاخیر کا شکار نہ بنایا جائے، بلکہ جلد از جلد مکمل کر کے رپورٹ عوام کے سامنے پیش کی جائے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ جان بحق افراد کے اہل خانہ، زخمیوں اور واقعے کے بعد گرفتار کیے گئے نوجوانوں کو مناسب معاوضہ اور انصاف فراہم کیا جائے.
رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ متعدد عینی شاہدین موجود ہیں جنہوں نے پولیس کو فائرنگ کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی بھی پولیس اہلکار نے قانون کی خلاف ورزی یا غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کا مظاہرہ کیا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے مزید الزام لگایا کہ واقعے کے بعد کئی نوجوانوں کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کیے گئے جس کے باعث ان کے کردار پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں اور انہیں مختلف سرکاری اسناد پر وہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بے بنیاد مقدمات واپس لیے جائیں۔ کانگریس رہنماؤں نے پریس کانفرنس کے دوران یہ بھی دعویٰ کیا کہ واقعے کے بعد پولیس نے بعض افراد کے موبائل فون ضبط کر کے واقعے کے ویڈیوز حذف کرنے کی کوشش کی، تاہم ان کے بقول اس واقعے کی مکمل ویڈیو، شواہد اور دیگر ثبوت محفوظ ہیں جو پہلے ہی جوڈیشل انکوائری کمیٹی کو فراہم کی جا چکی ہیں اور مناسب وقت پر عوام کے سامنے لائی جائے گی۔ اس موقع پر انہوں نے کسی سیاسی جماعت کا نام لیے بغیر بھارتیہ جنتا پارٹی لیہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ اس واقعے کا الزام کانگریس پر عائد کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جوڈیشل انکوائری کمیٹی کے سامنے پیش ہو کر اپنے دعووں کے حق میں گواہی دیں۔ کانگریس رہنماؤں نے کہا کہ ان کی جماعت ابتدا سے ہی 24 ستمبر کے متاثرین اور لداخ کے عوام کے ساتھ کھڑی رہی ہیں اور آئندہ بھی ان کے حقوق اور انصاف کی جدوجہد جاری رکھے گی۔ انہوں نے جوڈیشل انکوائری کمیٹی سے اپیل کی کہ تحقیقات جلد مکمل کر کے رپورٹ بروقت جاری کی جائے تاکہ متاثرین کو انصاف مل سکے۔ پریس کانفرنس میں کانگریس کے متعدد سابقہ کونسلرز اور پارٹی کے دیگر عہدیداران بھی موجود تھے۔ مرکزی زیر انتظام خطے لداخ کے انتظامیہ نے خطے کی قیمتی ثقافتی اور آثار قدیمہ کے ورثے کے تحفظ کے لیے لیہ، شم، نبرا، زنسکار اور کرگل اضلاع کے 23 تاریخی، مذہبی اور آثار قدیمہ کے مقامات کو باضابطہ طور پر محفوظ یادگاریں قرار دے دیا ہے۔ یہ نوٹیفیکیشن جموں و کشمیر قدیم یادگاروں کے تحفظ کے قانون 1920 کے تحت فوری طور پر نافذ العمل ہو گیا ہے۔ محفوظ قرار دیے گئے مقامات میں قدیم قلعے، چٹانوں پر کندہ نقوش، بت مت سے متعلق تاریخی مجسمے، غاریں، کتبے، خانقاہی ڈھانچے اور دیگر اہم آثار شامل ہیں۔ محکمہ آرکیولوجی اینڈ میوزیم کے انتظامی سیکرٹری سنجیت روڈز نے کہا کہ یہ اقدام لداخ کے تاریخی اور ثقافتی ورثے کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ بنانے، تحقیق کو فروغ دینے اور ذمہ دارانہ ثقافتی سیاحت کی حوصلہ افزائی کی جانب ایک اہم سنگ میل ہے۔ انتظامیہ کے مطابق اس فیصلے سے ان تاریخی مقامات کو تجاوزات، غیر مجاز تعمیرات اور نقصان سے تحفظ ملے گا، جبکہ مقامی برادریوں اور ماہرین کے تعاون سے ان کی مؤثر دیکھ بھال اور دستاویزی تحفظ کو بھی یقینی بنایا جائے گا۔ قومی تبلیغ یعنی ٹی بی خاتمہ پروگرام کے تحت دراس ضلع میں ایکٹیو کیس فائٹنگ مہم کے سلسلے میں ضلع ہسپتال دراس میں مصنوعی ذہانت سے معاونت یافتہ چیسٹ ایکس رے اسکیننگ اور مربوط طبی خدمات پر مشتمل خصوصی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ میں مختلف سرکاری محکموں کے 139 ملازمین اور افسران، 110 مرد اور 29 خواتین کی چیسٹ ایکس رے اسکیننگ کی گئی، جن میں 26 افراد میں ٹی بی کی مشتبہ علامات پائی گئی اور انہیں مزید تشخیص کے لیے CBNAAT ٹیسٹ کے لیے بھیج دیا گیا۔ اس کے علاوہ 114 افراد کا بلڈ پریشر اور بلڈ شوگر کا معائنہ بھی کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر دراس امتیاز کاچو نے ضلع اسپتال کا دورہ کر کے اسکریننگ سرگرمیوں کا جائزہ لیا اور عالمی ادارہ صحت WHO کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر پروین یادو، ڈسٹرکٹ ٹی بی آفیسر کرگل ڈاکٹر فاطمہ نساء، بلاک میڈیکل آفیسر ڈاکٹر سجاد حسین اور دیگر صحت حکام سے تبادلہ خیال کیا۔ اس موقع پر ضلع ٹیموں کی مربوط کاوشوں کو سراہتے ہوئے ابتدائی مرحلے میں ٹی بی کی تشخیص کو ٹی بی سے پاک کرگل کے ہدف کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا گیا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی ترجمان شہزاد پوناوالا کے بارے میں افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ انہوں نے اپنا سوشل میڈیا ایکس پر اپڈیٹ کیا ہے جس میں بی جے پی کا کوئی ذکر نہیں ہے، جس سے سیاسی قیاس آرائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ تاہم پارٹی یا خود
پوناوالا کی طرف سے کوئی سرکاری بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹ میں ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر بی جے پی سے خود کو دور کر لیا ہے۔ پوناوالا نے اپنے اپڈیٹ کردہ ایکس بایو کا اسکرین شاٹ بھی پوسٹ کیا۔ یہ پیش رفت پوناوالا کی طرف سے چند دن قبل ہی بی جے پی چھوڑنے کے بارے میں دیے گئے اشارے کے بعد ہوئی ہے، جہاں انہوں نے کہا تھا کہ فعال سیاست سے آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے۔ جمعے کو انہوں نے مختلف انٹرویوز کی ویڈیوز دوبارہ پوسٹ کی جن میں انہوں نے یہ ریمارکس دیے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ میں حماس اور دیگر مسلح گروپوں کی مکمل غیر مسلح کے لیے ایک معاہدہ طے پایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوجی دستوں کے مرحلہ وار انخلاء کا عمل آگے بڑھ رہا ہے۔ جمعرات کو ہونے والی پیش رفت کو امن اور سلامتی کی جانب ایک تاریخی قدم قرار دیتے ہوئے ٹرمپ نے نوٹ کیا کہ اس معاہدے پر مرحلہ وار عمل کیا جائے گا۔ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر ایک پوسٹ میں لکھا، معاہدے کو احتیاط سے مرتب شدہ مراحل میں انجام دیا جائے گا۔ تخفیف اسلحہ مکمل ہونے کے بعد اسرائیلی افواج پیچھے ہٹ جائیں گی اور بین الاقوامی استحکام فورس ایک نئی فلسطینی پولیس فورس کے ساتھ مل کر غزہ کے رہائشیوں اور اس کے پڑوسیوں کی سیکیورٹی کی ذمہ داری لے گی۔ انہوں نے مزید اس بات پر زور دیا کہ یہ معاہدہ غزہ کے لیے ان کے 20 نکاتی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں ایک اہم سنگ میل کی نشاندہی کرتا ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ انقلاب کا انتظام بالآخر ایک نئی فلسطینی حکومت کی کرے گی جو فلسطینی عوام کی مدد کے لیے بورڈ آف پیس کے ساتھ مل کر کام کرے گی۔ مصر، قطر اور ترکی سے ان کے ثالثی کے کردار پر اظہار تشکر کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ ان کی انتظامیہ ٹیم کے ساتھ ان کی کوششوں نے تاریخی پیش رفت میں سہولت فراہم کی ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔